بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے حضرات کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کرام کا، مذہبی جماعتوں کے رہنما کا، جنہوں نے آج اس ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور میں ان سب کا نام بھی لینا چاہتا ہوں. آج یہاں پہ موجود ہیں کل مسالک علماء بورڈ کے مرکزی قائد، چیئرمین مولانا عاصم مخدوم صاحب، بابا محمد شفیق بٹ صاحب، چیئرمین جو ہیں جمعیت علماء پاکستان نیازی کے، پروفیسر سید محمد محمود غزنوی صاحب، چیئرمین ہیں یہ قومی امن کمیٹی کے، مفتی سید عاشق حسین صاحب، چودھری ارشد گجر صاحب، ملک آصف صاحب، شاہد گورکھا صاحب، شاہزادہ احسن گیلانی صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان مشائخ کونسل کے، چودھری لیاقت صاحب اور فیضان لیاقت صاحب، اور ہمارے صدر جو ہیں پی ٹی آئی علماء ونگ لاہور کے علامہ اصغر عارف چشتی صاحب اور حکیم ابرار صاحب. میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اور ہمارے تمام امیدواران کی حمایت کا اعلان کیا ہے. آپ سب نے دیکھا کہ جو ہوا چل رہی ہے اس وقت پورے پنجاب کے اندر، وہ بڑی تیزی سے پاکستان تحریک انصاف کی چل رہی ہے، اور کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہو اور وہاں پہ شدید ایک ہی ڈائریکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوا اور کیمپین چل رہی ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ہمیں پورے الیکشن میں، آج آخری دن ہے کیمپین کا، نون لیگ کو خاص نظر نہیں آئی میدان میں. ان کے کینڈیڈیٹس ڈور ٹو ڈور کرتے، کارنر میٹنگز کر کے ان کے قائدین گلیوں محلوں میں نکلے، ہمیں نظر نہیں آئے. ہاں اطلاعات ضرور آئیں کہ بند کمروں میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہراساں کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں کہیں پہ وہ نظر نہیں آئے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں عوام کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ان کا جو وزیر داخلہ ہے وہ اب اس نے پرامن شہریوں کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں کہ اگر تم ہمارے لوگوں کے آگے نعرے بازی کرو گے تو ہم تمہارے پہ جعلی ایف آئی آریں کاٹیں گے. تو یہ وہ ہیجانی کیفیت ہے اور بوکھلاہٹ ہے جس کا نون لیگ جو ہے اس وقت شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ الیکشن 12 بجے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اکثریت حلقوں میں کامیاب ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے بڑا قوم پہ اپنی طرف سے احسان کیا، 100 روپے لیٹر تیل بڑھانے کے بعد 17-18 روپے لیٹر اس میں کمی لے کے آئے. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ کل کے روز ہی جو سٹاف اگریمنٹ ہوا ہے اس میں تحریری طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 50 روپے فی لیٹر ابھی روز ہی جو سٹاف اگریمنٹ ہوا ہے اس میں تحریری طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 50 روپے فی لیٹر ابھی ٹیکس لگانا ہے انہوں نے تیل کے اوپر. یہ انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے. 8 روپے یونٹ، 7 روپے 97 پیسے یونٹ بجلی ابھی بڑھانی ہے، گیس کی قیمت ابھی بڑھانی. یہ تحریری طور پہ معاہدہ اسی دن کیا جس دن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے 17 روپے لیٹر تیل کم کیا گیا. میرے جہاں تک ذرائع ہیں وزارت خزانہ میں، کیونکہ میں خود وزیر خزانہ رہ چکا ہوں، اور وہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہا گیا ہے کہ صرف چند روز کے لیے ہمیں اجازت دی جائے یہ 17-18 روپے قیمت کرنے کی. جیسے ہی ضمنی انتخاب گزرے گا تو اس کے ہفتے بعد ہی ہم نہ صرف یہ کہ قیمت واپس بڑھائیں گے بلکہ 50 روپے لیٹر ہم ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے ہر ہفتے، آہستہ آہستہ 10 روپے پھر 15 روپے پھر 5 روپے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ شاید بیوقوف ہیں، احمق ہیں، اور ان کی یہ اس طرح کی جو بھونڈی قسم کی جھوٹ اور مکار ہے اس کے اندر یہ آ جائیں گے، پر ایسے نہیں ہونے والا. یہ لوگ اب بڑے سمجھدار ہیں، اور جو آپ کی 3 مہینے کی پرفارمنس ہے جو پاکستان کی خودداری بیچنے کے بعد آپ چور دروازے سے مسلط ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر، وہ بھی قوم کے سامنے اس وقت عیاں ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 17 تاریخ کو ایک موقع ہے کہ ہم پرامن طریقے سے عوام اپنی قیادت کا انتخاب کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو 20 ضمنی انتخاب ہیں یہ 20 صرف ان حلقوں کے ضمنی انتخاب نہیں ہیں، یہ تو وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو مسلط شدہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو یہ ایک پرامن طریقہ ہے، جمہوری طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے، جس کے ذریعے عوام جو ہے وہ اپنی حکمرانوں پہ اعتماد یا عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے. اگر اس کے اندر کسی قسم کی
بے ضابطگی یا دھاندلی کی کوشش کی گئی تو پھر کانسیکوینسز کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوئیں گے. پھر اس قوم کو روکنے کی اور گھروں میں بٹھانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, کہ اس قوم کو پرامن رکھنے کے ذمہ دار پھر ہم نہیں ہوں گے. جب سے پچھلے 3 ماہ سے مسلسل ایک دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے لوگوں کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے پہ دہشت گردی کے پرچے کیے گئے, ہمارے ورکروں کو شہید کیا گیا, ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. اس الیکشن کے اندر جو بے ضابطگیاں کی گئیں ہم برداشت کرتے رہے. اب اگر 17 تاریخ کو کسی قسم کی ایسی بے ضابطگی کی گئی, اول تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا, کیونکہ ووٹوں کا فرق اتنا آ چکا ہے کہ اسے اب آپ بچ نہیں سکیں گے. اور دوسرا یہ بھی کہ میں تمام جو چیف سیکرٹری ہیں, ڈی سی او ہیں, پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیکشن 167 الیکشنز ایکٹ کا پڑھ کے کمرے میں بیٹھیے گا. کسی قسم کی بیلٹ پیپر کے ساتھ ٹیمپرنگ, رزلٹ کے ساتھ ٹیمپرنگ, پولنگ پروسیس کے ساتھ انٹرفیرنس جو ہے 3 سال قید کی سزا ہے اس کی. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس افسر نے یا جو پولنگ کا سٹاف وہاں پہ تعینات ہے اس نے ایسی کوئی جرت بھی کی تو ہم ذاتی طور پہ یہ ذمہ داری لیں گے پاکستان تحریک انصاف کہ اس کو یہ سزا دلوائیں اور اس کی مثال قائم کریں. یہ الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیرنس جو ہے یہ غداری سے کم نہیں ہے ملک کے ساتھ. تو اس وقت آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کیجیے گا. ہمارے ٹرینڈ پولنگ ایجنٹس, ہماری سوشل میڈیا ٹیمز اور تمام میڈیا ہر پولنگ سٹیشن, ہر پولنگ کیمپ پہ موجود ہوئے گا. اور پورے پنجاب سے ہم نے اپنے متحرک ترین جو کارکن ہیں ان کو بلایا ہے اور وہ ان کیمپس کے اوپر بیٹھ کے پورا پہرا دیں گے اور پریزائڈنگ آفیسر کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک چھوڑ کے آئیں گے. اور جب تک ریٹرننگ آفیسر ہر حلقے کا ٹیبولیشن کر کے رزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا, ہم خود ذاتی طور پہ وہاں پہ موجود رہیں گے. تو اس لیے اب گنجائش نہیں ہے کو مزید سازش کی یا مزید کسی شرارت کی. میں آج یہ بھی یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب لاہور تشریف لا رہے ہیں. پی پی 168 میں سہگائی پل مین فیروزپور روڈ چونگی امر سدو میں 6 بجے وہ خطاب کریں گے. پی پی 167 میں آئیڈیل پارک میں 8 بجے خطاب کریں گے. پی پی 170 ڈی بلاک ویلنسیا ٹاؤن میں بھی وہ 8:30 بجے اور 8 سے 8:30 کے درمیان خطاب کریں گے. تو یہ جو آج انشاءاللہ تعالیٰ کیمپین ہم ختم کر رہے ہیں ایک بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر, ہوا پرزور طریقے سے پاکستان یہ اصل میں تحریک انصاف سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے. یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے جس کے ہم سب حصے دار ہیں اور جس کے آج سب یہ علماء کرام بھی حصے دار بنے ہیں. تو یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے, پاکستانی بڑے بےتاب ہیں کہ آندھی آئے یا طوفان آئے 17 جولائی کو یعنی پرسوں انشاءاللہ تعالی جمہوری اقتدار کی فتح ہوئے گی اور یہ عوام بتا دے گی کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. اس کا فیصلہ واشنگٹن میں یا بند کمروں میں نہیں ہوئے گا, اس کا فیصلہ میاں میر کے لوگ کریں گے, اس کا فیصلہ شاہ جمال کے لوگ کریں گے, کماہا کے لوگ کریں گے, چیچا وطنی کے لوگ کریں گے, شیخو پورہ کے لوگ کریں گے. اس کا فیصلہ جھنگ میں ہوگا, اس کا فیصلہ خوشاب میں ہوگا, اس کا فیصلہ واشنگٹن ڈی سی کی مین بولے وارڈ پہ نہیں ہوئے گا. بہت شکریہ. سوالات جی. نہیں دیکھیں, اس میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے اور یہ فیصلہ بائی دا وے انہوں نے خود ہی کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر اب وہ قائم و دائم رہیں اور عوام کو کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے ان فیصلوں کا. عوام پہ ہمیں اب تھوڑا سا اعتماد کرنا چاہیے. عوام بڑی سمجھدار ہے, عوام بے وقوف نہیں ہے. عوام جب فیصلے کرتی ہے کہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے, تو عوام سوچ سمجھ کے کرتی ہے اور عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے آئین اور جمہوریت کے مطابق. تو ہمیں عوام کے اوپر اب تھوڑا سا اعتبار کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے, کوئی مذاکرات کیے گئے ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ نیوٹرل ہی رہیں گے یا 17 جولائی کو پھر ایک دفعہ پھر جو ہے؟ نہیں, ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے. اب بہرحال 17 تاریخ کو بات واضح ہو جائے گی. انتظامیہ کا بہرحال جو رول رہا ہے, پولیس کا جو رول رہا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا جو رول رہا ہے, وہ کوئی قابل تعریف رول نہیں رہا.
لیکن وہ جو افسران اس میں ملوث رہے ہیں وہ ان کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ. یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم انگلی کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے تھے, کیا جن کی انگلی کھڑی ہوئی تھی انہوں نے ہی کہا آپ کو کہ آپ وہ نیوٹرل؟ دیکھیں جی, ہمارا تو سارا جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ بھروسہ ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام پہ. آپ نے دیکھا کہ ہم کسی کے پاس نہیں گئے اور ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا سوائے عوام کے ہم نے غریب عوام کا دروازہ بار بار کھٹکھٹایا ہے, اور وہ ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے. اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہم جس چوراہے پہ کھڑا ہے نا ملک, ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. یہ نیچے ایک لاوا سا پک رہا ہے. اب اس لاوے کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس لاوے کو ایک پرامن طریقے سے اقتدار کے انتقال کی طرف لے کے جانا ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی دوسری طرف لے کے جانا ہے جس پہ ہم بھی پھر قابو نہیں کر سکیں گے. یہ بتائیے گا پلیز کہ ابھی جیسے محسن بلال صاحب نے جس پریس کانفرنس کا ریفرنس دیا کل واجد صاحب کا, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو لہو لگ چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور جرنیل جو ہیں ججز جو ہیں وہ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں. بعد میں شیخ رشید صاحب جو کہ آپ کی جماعت کے بڑے حامی ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی میں خواہش مند ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری صلح ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس ہارڈ لائن پہ آ گئے ہیں جہاں سے صلح کی طرف واپسی ممکن ہے, یا اب معاملات خراب ہونے مزید؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ عوام کی رائے کا سارے ادارے احترام کریں اور ایک جعلی امپورٹڈ حکومت کو بے ساکھیاں نہ دیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے پھر؟ ہمارا اعتراض تو یہی ہے نا کہ عوام کی امنگوں کے راستے میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ نہ آئے. اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 17 تاریخ کو کوئی نہیں آئے گا. اور فرق میں نے آپ کو بتایا, فرق بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ تو صرف چند نون لیگ نے جو اپنے ہواریے اور چیلے چانٹے انتظامیہ میں لگائے ہوئے ہیں, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت شرارت کر رہے ہیں. ان کے نام ہم نے نوٹ کر لیے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹورل پروسیس میں کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس کی بڑی سخت سزا ہے قانون اور آئین میں, اور ان افسروں کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی اگر 17 کو ان کا کوئی رول سامنے آیا. دیکھیں یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ طاہر اشرفی صاحب تو ہمیشہ ان کا فیصلہ ایک ہی رہا ہے, وہ اقتدار کے ساتھ ہی رہے ہیں, تو وہ فیصلے خود ہی کرتے ہیں. ان کا یہ اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں نے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے. باقی جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی شرمندہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے.